رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دیتے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام آ گیا ہے جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ جی آج بھی ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے پروگرام کا حصہ بن گئے ہیں، اور آج کے پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے شاندار اور جاندار سیگمنٹ، بچوں سے بات چیت ہوگی، بچے رمضان شریف سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کلام بھی پڑھے جاتے ہیں، اور بعض بچوں سے سوالات ہوتے ہیں، بعض بچوں کے درمیان ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہے، یعنی کہ کھیل ہی کھیل میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کھیلنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے اچھے انداز سے، اور جو بھی کام کریں پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ بعض بچے ایسے ہوں گے ان کی آج روزہ کشائی ہوگی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہوگا، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ رمضان شریف سے محبت کا اظہار۔ اچھا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں میں روزہ رکھوں گا اور امی منع کر دیتی ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا ہے کہ آپ جو ہے وہ روزے سے ایک محبت کرتے ہیں۔ بعض بچوں میں جان نہیں ہوتی ہے، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، تو یہ اچھا ہے۔ آپ تو اظہار کریں کہ ہاں مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ سحری میں اٹھنے کی ضد کرتے ہیں کہ مجھے سحری میں اٹھنا ہے، تو یہ بھی اچھی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے بعض بچے افطار میں تو سبھی ہوتے ہیں، افطار میں تو کسی کو ضد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن افطار میں بھی آپ اس طرح بیٹھیں کہ جس انداز سے روزے دار بیٹھے ہیں وہ کیسے بیٹھے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے افطار کے وقت اپنا بہت اچھا رول دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ دسترخوان پہ بھی رول ہوگا شاید، لیکن آپ نے جو ہے بہت اچھا جو ہے انداز ہونا چاہیے، دعا مانگنے کا، کھجور اٹھانے کا، تمیز نظر آئے، کیا نظر آئے؟ تمیز۔ کھجور اٹھائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دعا پڑھیں، پھر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، دعا کرنے کا جی۔ اب آپ نے دیگر چیزیں جو ہیں اس کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے، خود ہی آ جائے گا، جو بھی چیز چاہیے آپ کو خود ہی آ جائے گا۔ کبھی دسترخوان پہ ایسا ہو کوئی بیٹھا ہو اس نے کھانا نہیں کھایا ہو، ایسے اٹھ گیا ہوتا ہے ایسا، خود ہی آ جائے گا۔ کہیں دعوت میں جا رہے ہیں اس وقت تو آپ ایسے بچے بن جائیں، ایسے بچے بن جائیں، بولیں بھائی کیا بچہ ہے یہ، ایسے پیارے پیارے بچے، مدینے کے بچے، ٹھیک ہے، پیارے پیارے بچے بن جائیں، یعنی کہ تمیز کے ساتھ بیٹھنا، تمیز کا اٹھنا، اٹھنے میں بھی انداز، آگے جب آپ بیٹھ رہے ہیں تو یہ آگے کا جو قمیص کا ایک دامن جو ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے کر کے بیٹھتے رہیں، لگے کہ بھائی کوئی بیٹھا ہوا ہے، ایک اچھا بچہ بیٹھا ہوا ہے، امام شریف سجایا ہوا ہے، یا ٹوپی ہے تو ٹوپی لگائے ہوئے ہیں،
تو پھر بات کرنے کا انداز، جی مجھے تھوڑا سا دے دیں، بیٹا یہ لیں گے، جی تھوڑا سا دے دیں، دوبارہ لے لیے گا، یعنی کہ زیادہ بھر لیا پھر کھایا نہیں جا رہا ہے. پھر ہاتھ چلانا، بعض تو پاؤں بھی چلا رہے ہوتے ہیں، تو جب ہاتھ پاؤں چلیں گے تو بعض دفعہ وہ جس جگ کے اندر جو ہے وہ شربت ہوتا ہے وہ بھی دسترخوان پہ، پھر جو یہ شربت گرتا ہے یا پانی کی بوتل گرتی ہے پھر تو ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ تباہی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ مہمان بن کے گئے اور پھر آپ سے یہ کام ہو گیا، اوہ پھر امی منع کر رہے ہیں. پھر کیا، اب ایسے موقع پھر بعد میں ڈانٹ تو پٹتی ہوگی اور بنتی بھی ہے. تو بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہر وقت ہلنا جلنا. بعض بچے ہوتے ہیں ہلتے رہتے ہیں، ہلتے رہیں گے. جہاں تو کھانے کے دسترخوان پہ آپ نے بہت سکون و اطمینان سے ہاتھ یوں بڑھانا ہے، آرام سے. کیسے بڑھا کے دکھائیے؟ آرام سے. جیسے آپ دسترخوان پہ کھجور ہے، اٹھائیے. ایک انداز تو یوں ہے اور ایک انداز یوں ہے، یوں. یہ اعلیٰ انداز درست سکون اطمینان سب کچھ ملے گا میرے بچوں. ٹھیک ہے، تو رمضان شریف ہے، ایک اچھا انداز آپ لوگوں کا نظر آنا چاہیے. آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. دل مجھ سے بغل جا رہا ہے، جا رہا ہے. میرا دل مجھ سے بغل جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. مدینے والا ہے بولوا رہا ہے، مدینے والا ہے بولوا رہا ہے. اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. میرا دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، میرا دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل. اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، جا رہا ہے. اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں، کلام سنا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، اور بعض بچے بڑے اچھے انداز سے بیٹھ کر جو سن رہے تھے، بعض بچے اشارے بھی کر رہے تھے. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. نعت خوانی سنیں، اچھے انداز سے سنیں. بعض ایسے کلام میں رونا آ رہا ہوتا ہے، بعض ایسے کلام میں جھومنا آ رہا ہوتا ہے. تو بس یوں ہے کہ جھومتے جھومتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کرتے رہیے. آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کریں گے ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے رمضان شریف کیا ہے. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. اس سیگمنٹ میں ماشاءاللہ رمضان شریف سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. رمضان شریف سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو میں بھی انشاءاللہ محبت کا اظہار کروں گا. جو لائن میں پڑھوں گا وہی لائن آپ نے بھی پڑھنی ہے اور اچھے انداز سے پڑھنی ہے. آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. ہمارے سارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو. اچھا اپنے انداز سے بنا کے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. فضل و رحمت ہو انہیں ہو اسپائے رمضان، انہیں ہو اسپائے رمضان، عطا شفا یا رب. جو عاشقان رسول آفتوں سے دو چار ہیں، نجات انہیں پائے رمضان کر عطا یا رب. جو تنگ دست ہیں ان پر کرم ہو یا اللہ، دے ان کے رزق میں، دے ان کے رزق میں برکت پائے رضا یا رب. بنے اب امن کا گہوارہ ملک پاکستان، الہی دیتا ہوں رمضان کا واسطہ یا رب. تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے عشرہ، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جو کہ ریکارڈڈ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے آئیں سیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹیچر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچیوں، آج میں آپ کو ایک ایسی عادت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو ہمیں روز پریشان کرتی ہے. ٹیچر وہ کون سی عادت ہے؟ ٹیچر لگتا ہے یہ کوئی بری عادت ہوگی. جی ہاں، اور اس کا تعلق اپنی چیزوں کی حفاظت سے ہے. آئیں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کو دیکھنی ہے وہ ویڈیو؟ جی ٹیچر. چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں. ابیہا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ آپ ہی، مجھے اپنی کاپی نہیں مل رہی. آپ نے کاپی کہاں رکھی تھی؟ پتہ نہیں آپ ہی، شاید کل کہیں رکھ دی تھی. یہ رہی آپ کی کاپی. ابھی جب ہم لوگ اپنی چیزیں سنبھال کے نہیں رکھتے تو خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. جی آپی، میں ہر بار چیزیں ادھر ادھر رکھ دیتی ہوں، پھر سب کو ڈھونڈنے پر مجبور کر دیتی ہوں. دیکھو ابھی ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے. اگر ہم عادت بنا لیں گے، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے تو وہ چیز ہمیں مل بھی جائے گی اور ہمیں پریشانی بھی نہیں ہوئے گی اور ہماری وجہ سے کوئی دوسرا بھی پریشان نہیں ہوگا. آپ ہی آج سے میں ایسا ہی کروں گی. تو آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا ہے؟ کبھی کبھی ہم اپنی لاپرواہی کی وجہ سے چیزیں ادھر ادھر رکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور بلا وجہ دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. جی ہاں، اس لیے اپنی چیزوں کا دھیان سے سنبھال کر ذمہ داری کے ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو. یہی اچھی عادت ہے. جزاک اللہ خیرہ ٹیچر. آپ نے ہمیں ایک بری عادت کے بارے میں بتایا. آمین. آئے سیکھے پیکج سے واپسی آ گئے. جی سیگمنٹ شروع کریں گے آج ہماری طرف سے جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دو بچے. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. نام کیا میرے بچے؟ محمد محتشم اتاری. محتشم اتاری. آپ میرے بچے؟ سید محمد عزیر اتاری. سید محمد عزیر اتاری. جی آ جائیے. اور کیا آج اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں؟ ٹاپک کیا ہے آج؟ آپ کیا بتا رہے ہیں؟
آج میں آپ کو قیامت کے دن کے بارے میں بتانے جا رہا آپ میں بھی یہی بتاؤں گا. آپ بھی یہ بتائیں. چلیں شروع کریں. ہوں. قیامت کے دن اللہ پاک اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اگلے اور پچھلے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے، اور قیامت کے دن ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھنڈا عطا ہوگا جس کا نام لواء الحمد ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک تمام مومنین اسی کے نیچے ہوں گے. میدان محشر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی میزان پر ہوں گے، جس کی نیکیاں کم دیکھیں گے سفارش کر کے نجات دلوائیں گے، کبھی حوض کوثر پر تشریف لے جائیں گے اور پیاسے امتیوں کو سیراب فرمائیں گے، کبھی پل صراط کے کنارے اپنی امت کے سلامتی کے ساتھ گزرنے کی دعا فرماتے ہوں گے اور گرنے والوں کو بچائیں گے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیں جی میرے بچے آپ. قیامت کے دن رب کی ہوگی ایک ایسی عطا، مقام محمود پائیں گے پیارے مصطفیٰ، سب اگلے اور پچھلے مل کر تعریف کریں گے، وہ پیارے نبی کے رتبے کی توصیف کریں گے. عطا ہوگا ایک جھنڈا ان کو، لواء الحمد، آدم سے آخر تک اس میں مومن ہوں گے تمام. اس نور والے جھنڈے کے نیچے سب مومن آئیں گے، آقا کی پیاری رحمت کا وہ سایہ پائیں گے. میدان محشر میں آقا رحمت لٹائیں گے، میزان پر جا کر وہ امت کو بچائیں گے. نیکیاں جس کی کم ہوں گی سفارش کریں گے وہ، گناہ گاروں کی بخشش کریں گے وہ. کبھی حوض کوثر پہ آ کر پانی پلائیں گے، پیاسے سبھی امتیوں کی پیاس بجھائیں گے. کبھی پل صراط کے کنارے مانگیں گے وہ دعا، امت گزر جائے ساری سلامتی سے یا خدا. جو گرنے لگیں گے پل سے آقا بچائیں گے، کرم سے وہ اپنے پار لگائیں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھائیں اور شامل کریں گے ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں سے سوالات. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں، رمضان شریف جو ہے برکت والا مہینہ ہے اور اس میں خاص موقع ہیں، یا تو پورا مہینہ پورا دن خاص ہے. ٹھیک ہے، سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ پاک جہنم سے آزاد فرما رہا ہوتا ہے، گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہوتا ہے. اللہ پاک کی رحمت جوش پر ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہے خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے جب افطار کیا جاتا ہے. تو ہمیں کیا کیا دعا کرنی چاہیے یہ بھی معلومات ہونی چاہیے. ویسے بعض بچے تو یا اللہ پاک ہمارے ابو کو بہت سارے پیسے دے، یا علی دعائیں کر رہے ہیں ہمارے پاس گاڑی آ جائے، یہ آ جائے. تو ایسی دعا مانگیں جس سے دین کا بھی فائدہ ہو اور دنیا کا بھی فائدہ ہو. جی میرے بچے، کیا دعا کرنے ہیں؟ ایک ایک دعا بتائیں. اللہ پاک میرے ابو کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. اور امی کی؟ امی کے لیے نہیں کر رہے آپ؟ دونوں کی، امی کا نام، امی کا رشتہ بولیں داروں کی اور ساری. تو بولیں نا، آپ بولیں تو. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہمارے رشتہ داروں کی، خاندان میں جس کی جو پریشانی ہے اس کو دور فرما. اب امی ابو کا نہیں بتایا آپ نے؟ دیکھیں، دعا کے الفاظ بھی صحیح یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، دعا کے الفاظ بھی صحیح یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اپنے الفاظ میں دعا کر رہے ہیں، یہ بھی اچھا ہے. اور کوئی بچہ؟ جی، کیا دعا؟ یا اللہ پاک ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور کوئی بچہ؟ جی میرے بچے. یا اللہ پاک مجھے حافظ قرآن بنا دے. آمین آمین. ماشاء اللہ، یہ بھی اچھی دعا. اور مائک دیں بھائی، مائک دیں چھوٹے والے بچے کو. یا اللہ میرا، یا اللہ. یا اللہ جی، ہمیں یا اللہ پاک ہمیں، یا اللہ پاک ہمیں دعا فرما. یا اللہ پاک ہمیں دعا فرما. کچھ دعا تو بتائیں. یا اللہ پاک ہم اچھے بچے بن جائیں. یا اللہ پاک ہم اچھے بچے بن جائیں. آمین. اور کوئی بچہ؟ چلیں، انہوں نے مائک تو اٹھایا، بھائیوں کو بھی دے دیں. جی، کیا دعا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں؟ تو پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ جی.
کہ اللہ پاک ہمیں رمضان میں مکہ مدینہ دکھا. آمین. یہ بھی اچھی دعا. اور پیچھے والے بچوں نے یہ آ گیا مائک آ گیا میرے بچے. اللہ تعالیٰ سب کو مکہ مدینہ دکھائے. یا اللہ پاک جی رمضان میں ہم لوگ کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کے بعد بھی. ٹھیک ہے. یا اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے. آپ بھی. جی اور کوئی بچہ کونے والے بچے کون ہے؟ اللہ پاک ہمیں مدینے میں موت عطا فرما. آمین. یہ بھی اچھی دعا ہے. برابر والے. اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. جی شاباش شاباش. ابھی جب پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اس پورے دن میں کل کی رات ٹھیک ہے جو گزری ہے اس میں آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو وہ بتا دیں. میں نے یہ اچھا کام کیا. سوچیں. میں نے نمازیں پڑھی ہیں. نمازیں پڑھی ہیں. شاباش. کون ہے؟ تراویح پڑھی. تراویح پڑھی ہے. شاباش. پیچھے والے بچے قرآن پڑھا. قرآن پاک پڑھا. یہ اچھا کام کیا آپ نے. اور جی تراویح پڑھی تھی. تراویح پڑھی ہے. ٹھیک ہے. امی ابو کی مدد کیا ہے؟ مدد کی ہے. مطلب کیسے مدد کی؟ امی کو گھر کے کام کرانے کے میں. اچھا پلیٹ اٹھا کے رکھی ہے میرے بچے نے. جھاڑو واڑو دی ہے. جی درود شریف پڑھے. درود شریف پڑھا ہے. کتنا پڑھا؟ 2000. شاباش. اوپر والے بچے. جی تراویح پڑھی. تراویح پڑھی ہے. زبردست. ان کو چھوٹے والے. اچھا کام. ہم نے درود شریف پڑھا. کیا؟ درود شریف پڑھا. دارود شریف نہیں درود شریف بولے. درود شریف. ہم نے درود شریف پڑھا ہے. درود. پہلے آپ اچھا ہم نے قاعدہ پڑھا. قاعدہ پڑھا ہے. مدنی قاعدہ پڑھا ہے. سنائیں کیا پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ کہاں سبق ہے مدنی قاعدے میں پتہ ہے؟ مدنی قاعدے میں سبق کہاں ہے پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ نہیں. چلیں دوسرے بچے کو دینا. قرآن پاک کی تلاوت کی. قرآن پاک کی تلاوت کی. شاباش. بہت اچھی بات. اور کیا اچھا کام ہوئے بھائی؟ سورہ ملک پڑھی. سورہ ملک پڑھی ہے. زبردست. ادھر روزہ رکھا ہے. روزہ رکھا ہے. یہ بھی اچھا ہے. یہ بھی اچھی بات. بتائیے. تراویح پڑھی ہے. تراویح پڑھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھی بات ہے. اچھے کام کرنا ہے رمضان شریف میں. تراویح پڑھنا آسان لگتا ہے یا مشکل؟ آسان. آسان. جی کیا کہ جدھر تراویح جلدی جدھر 5 روزہ 6 روزہ ہوتی ہے ادھر مشکل ہوتی تھوڑی مشکل ہوتی ہے ادھر. جی. تو ادھر نہیں جائیں آپ. اور تراویح پڑھنا آسان ہے مشکل؟ آسان. تراویح کب ہوتی ہے؟ عشاء میں. عشاء کے بعد. صحیح ہے. آسان جو بول رہے ہیں نا ان کے لیے آسان ہے. جو مشکل لگ رہی ہے ان کو مشکل ہے. اگر آپ سوچیں گے نا کہ مشکل ہے تو پھر مشکل لگے گی. ٹھیک ہے. نیت پکی رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آسان ہوئی. روزہ رکھنا کیا ہے؟ آسان. ان کے لیے آسان ہے جن کی پکی نیت ہے. اور جو نہیں رکھ رہے ہیں نہیں بھائی بہت مشکل ہے روزہ رکھنا. تو آپ سحری میں بھی تو کھا رہے ہیں اور تھوڑا سا آپ رک جائیے. تھوڑا سا رکنا ہے آپ نے. اور آج کل کے تو روزے تو ماشاءاللہ ایسے جا رہے ہیں. اتنی گرمی نہیں ہے. اتنی گرمی نہیں. آئندہ سال بھی رمضان شریف جو ہے وہ ٹھنڈ میں ہی آئے گا. اس سے آئندہ سال بھی ٹھنڈ میں ہی آئے گا. کئی سالوں تک رمضان شریف جو ہے وہ ٹھنڈ والے موسم میں آئے گا. تو پیارے بچوں یہ تو بہت اچھا ہے. آپ کے ابھی جو روزے آ رہے ہیں آئندہ جو رمضان شریف آئے گا وہ تھوڑے ایسے موسم میں آ رہا ہے کہ اتنی گرمی نہیں ہے. ابھی کچھ سال پہلے جو ہے وہ روزے گزرے تھے اگر پرانے بچوں آتے تو ٹھیک ٹھاک گرمی تھی. اب تو ماشاءاللہ بہت ایک اچھے موسم میں روزے آ گئے ہیں. تو رمضان شریف سے محبت کریں اور ہر وہ نیکی کا کام کریں جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. ہر نیکی کا کام کریں. ہر نیکی کا کام کریں کیونکہ نیکیاں کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے. بس رمضان شریف گزرنے سے پہلے اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے. افطار کے وقت بخشش ہو رہی ہے اللہ پاک اس میں بھی ہماری بخشش فرما دے. سحری کے وقت بخشش و مغفرت ہو رہی ہے. جمعہ کے دن بخشش و مغفرت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے اسکرین سے سوالات.
बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। स्क्रीन पे गौर से देखना है आपने। जी, ये आपको मसाजिद नज़र आ रही हैं। आपने ये बताना है इनमें से कौन सी मस्जिद है जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। ऑप्शन ए, बी, सी। मस्जिद क़ुबा, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी। मिलकर बोलें। मस्जिद हराम बोल रहे हैं बाद बच्चे बोल रहे हैं मस्जिद क़ुबा। तो प्यारे बच्चों याद रखें, जब इस्लाम आया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पाक से हिजरत करके मदीने पाक की तरफ रवाना हुए तो एक जगह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। प्यारे कसम वहाँ रुके और वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। उस मस्जिद का नाम था मस्जिद क़ुबा। कौन सी? मस्जिद क़ुबा। ये इस्लाम की पहली मस्जिद थी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से इसकी बुनियाद रखी। फिर जो है आगे का सफ़र हुआ, फिर मस्जिद जुमा बनी, फिर जो है मस्जिद आगे की तरफ बढ़े तो फिर मदीने पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उधर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। ठीक है, माशाअल्लाह। अब कुछ और तस्वीरें दिखाई जाएंगी। बताइए इन तस्वीर में से किसे हतीम कहा जाता है? ए, बी, सी। ए में मकाम इब्राहिम, बी में हजर अस्वद, सी में हतीम। अच्छा, ये हतीम क्या है? अब देखेंगे गोल दायरा है आधा, आधा दिख रहा है आपको? आधा है गोल दायरा। अच्छा, ये हतीम पाक ऐसा है अगर किसी ने इसके अंदर नमाज़ पढ़ी तो गोया ऐसा है कि उसने खाने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ी। ये खाने काबा के अंदर का ही हिस्सा है, पता आप लोगों को? खाने काबा के अंदर का हिस्सा है ये। और कुछ मामलात ऐसे हो गए थे कि जिस वजह से ये खाने काबा के अंदर जो इसको शामिल नहीं किया गया, कुछ पैसे वगैरह के मामलात वगैरह थे कि इतने नहीं थे कि इसको हिस्से में खाने काबा की चार दीवारी के अंदर इसको लें, तो किसी वजह से जो है ना ये रह गया हिस्सा। अब लेकिन है तो वही हिस्सा ना, है तो वही हिस्सा बरकतों वाला। जो भी खाने काबा का तवाफ़ करता है तो इसके अंदर से नहीं करेगा, क्यों कि तवाफ़ खाने काबा के बाहर से किया जाता है। अब किसी ने हतीम के अंदर से तवाफ़ किया तो उसका तवाफ़ होगा नहीं, क्योंकि ये खाने काबा के अंदर का हिस्सा है। तो जब जाएं तो हतीम के अंदर भी जाएं। तो हतीम के अंदर जाने वाला ऐसा है कि जैसे कि गोया वो खाने काबा के अंदर चला गया और वहाँ जाके नमाज वगैरह पढ़ें, जैसा मौका मिले आप लोगों को। माशाअल्लाह। एक और तस्वीर दिखाने लगे। मीनार तो आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे, आपने बताना मस्जिद नबवी का मीनार कौन सा है इनमें से? ए, बी, सी। दिखाइए दोबारा। कुछ बी कह रहे हैं, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं और दुरुस्त जवाब है सी। ठीक है, सी मस्जिद नबवी का मीनार है। तो अल्लाह पाक आपको ये सारे मीनार दिखा दे, मक्के की भी देख लें, मदीने की भी देख लें, जाके खुद देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और फिर आप बता देंगे मक्के शरीफ की गलियाँ हैं या मदीने शरीफ की गलियाँ हैं। और जो गया नहीं होता उसको थोड़ा बहुत इतना अच्छा अंदाज़ा नहीं होता। जब एक मतलब देख लेंगे जाकर, या अल्लाह पाक जितने भी देखने वाले बच्चे हैं और यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं बैठे हुए, सबको मीठा मीठा मदीना दिखा दे, प्यारा प्यारा काबा दिखा दे। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, असहाब सुफ़ा का चबूतरा, आपने बताना है इनमें से कौन सा असहाब सुफ़ा का चबूतरा है। देखिए ए, बी, सी। ए, बी, सी। जोर से बोलिए। बहुत सारे बच्चे जो है वो ए बता रहे हैं। ए जो है वो असहाब सुफ़ा का चबूतरा नहीं है, सी। दुरुस्त जवाब है सी। ये असहाब सुफ़ा का वो चबूतरा है जहाँ वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो इल्म दीन हासिल किया करते थे, इल्म दीन हासिल करने के लिए वफ़द है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खाना पीना वगैरह भेजा करते थे। तो ये इस्लाम के मेहमान थे असहाब सुफ़ा वाले। और अब ये मस्जिद नबवी के अंदर आ गया है और रोज़तुल जन्नह के बिल्कुल करीब है ये असहाब सुफ़ा का चबूतरा। अब देखें ये भी इल्म दीन है, पहले भी जो सेगमेंट हुआ वो भी इल्म दीन थे, अब ये भी इल्म दीन से माला माल है। बस अब ये तस्वीरों के साथ हो गई, तो बच्चों को एक्टिविटी चेंज करते रहें तो इनका भी दिल लगा रहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। बच्चों का रमजान, रमजान
रमजान बच्चों का रमजान। طریقہ کار یہ ہوگا، آپ دونوں بچوں کے درمیان جو ہے وہ چند سوالات کیے جائیں گے، اور جو پہلے بزر کا بٹن دبائے گا، ٹھیک ہے، اس سے جواب لیا جائے گا، لیکن سوال پورا سننا ہے، جی بولا جائے گا، جی کے بعد آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے، اوکے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ عبداللہ، عبداللہ، محمد ارمان، محمد ارمان، اچھا، جب بھی کوئی نام پوچھے اور تو آپ نے پورا نام بتانا ہے، پورا نام بتایا کریں، ٹھیک ہے؟ عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتوں کی مشہور تسبیح کیا ہے؟ جی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ماشاءاللہ، جواب درست ہے، ٹیم بی کے 2 نمبر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ جی، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جواب امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کون سے مہینے میں ظہور فرمائیں گے؟ جی، رمضان شریف، قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے؟ جی، سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام، سورۃ الانعام، ماشاء اللہ، جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یہ بتائیے خلیل اللہ کے کیا معنی ہیں؟ جی، اللہ پاک کا دوست، اللہ پاک کا دوست۔ وضو میں کہاں تک دونوں ہاتھ دھونا فرض ہے؟ جی، کونیوں سمیت۔ کونیوں سمیت ہاتھ دھونا فرض ہے، جواب شاباش۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن پاک کی کون سی صورت میں ہے؟ آیت نمبر بھی بتانا ہے۔ جی، سورۃ الکہف آیت نمبر 94۔ ماشاء اللہ، جواب وہ کون سی صورت ہے جس کو سونے سے پہلے پڑھنے سے ایمان پر خاتمہ ہوگا؟ جی، سورۃ الکافرون، سورہ کافرون، جواب رمضان شریف کے روزے کس سنہ ہجری میں فرض ہوئے؟ جی، 2 سنہ ہجری میں۔ جی، ماشاء اللہ، یہ جواب۔ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جو ہر مرض کی دوا ہے؟ جی، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک کا ایک پیارا نام علیم بھی ہے، یہ بتائیے علیم کے کیا معنی ہیں؟ جی، بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ بہت زیادہ علم رکھنے والا، جواب درست ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی حدیث مبارکات زبانی یاد تھیں؟ جی، 10 لاکھ حدیث۔ 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، جواب ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ زیادہ درست جواب جو دیے ہمارے ٹیم بی کے بچے نے، نام محمد ارمان، محمد ارمان نے پہلی پوزیشن حاصل کی، دوسری پوزیشن حاصل کی ہمارے پیارے بچے عبداللہ نعمان۔ عبداللہ نعمان نے، ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیے، اب ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے شان رمضان۔ बच्चों का रमजान रमजान बच्चों का रमजान। پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج شان رمضان سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک سے متعلق آج ایک واقعہ سنیں گے۔ قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور ابھی جو بچے بیٹھے ہوئے نا، آپ لوگوں کی عمر ایسی ہے کہ اس میں جو بھی آپ پڑھیں گے نا، کچھ نہ کچھ آپ کو یاد رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ یاد رہ جائے گا۔ تو قرآن پاک سے محبت ہو، بچپن میں جو چیز یاد کی ہوئی ہوتی ہے وہ بہت مشکل سے جو ہے وہ آگے چل کے بھولی جاتی ہے، بار بار اس کو دہراتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اور محراب سے، ممبر سے، علماء کرام سے آپ اسی قسم کی باتیں سنتے رہیں گے، تو بچپن سے آپ علم دین حاصل کرنے والے رہیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبی شریف میں کھڑے تھے، تو ملک روم کا ایک رہنے والا شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ پیارے بچوں، اچانک ایک شخص کا آ کر بغیر کسی واقعے کے یوں اسلام قبول کر لینا تھوڑا عجیب سا معاملہ تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، تم مسلمان کیوں ہوئے؟ اب کوئی بات تو نظر آیا، ایک شخص آیا اور یوں اسلام اس نے قبول کر لیا، کوئی بات تو ہو۔ تو جب آپ ان سے بات پوچھی گئی
تو اس نے عرض کی میں نے توریت شریف، انجیل شریف اور زبور شریف اور دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کی کتابوں کو بھی پڑھا ہے، اور ایک بار میں نے ایک قیدی کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا۔ اس آیت میں وہ ساری چیزیں تھیں جو پچھلی کتابوں میں بھی تھیں۔ اس آیت مبارکہ سے مجھے پتہ چلا کہ قرآن پاک سچ میں اللہ پاک کی پاکیزہ کتاب ہے۔ تو پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ذرا مجھے بھی بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کی، 52 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھا آپ نے کہ کیسے قرآن پاک کی صرف ایک آیت نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس نے آیت سنی، اس میں غور کیا، اسے اللہ پاک کی طرف سے ہدایت نصیب ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، ہم تو پیدا ہی مسلمان فیملی میں ہوئے، ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوگا، اچھائی اور برائی کی پہچان نصیب ہوگی، اللہ پاک اور اس کے پسندیدہ بندوں کی محبت ملے گی، اور رمضان شریف کا مہینہ قرآن پاک سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائیے اور دونوں جہاں کی برکتیں پائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے ڈوز اینڈ ڈونز۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ بیٹا نام کیا آپ کا؟ عبدالرحیم۔ عبدالرحیم۔ آپ کا نام بیٹا؟ محمد ایان آزاد تاری۔ شاباش شاباش۔ سحری کے بعد برتن اٹھانے میں مدد کرنی چاہیے، افطار کھجور سے کرنا چاہیے، افطار کے وقت سب کا انتظار کرنا چاہیے، مغرب ہوتے ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر روزہ کھلنا چاہیے، روزے میں زبان اور نظر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سحری کر کے برتن ایسے نہیں چھوڑنے چاہیے، افطار سے پہلے چیزیں نہیں چکھنی چاہیے، دوسروں سے پہلے جلدی جلدی نہیں کھانا چاہیے، دیر تک افطار نہیں کرنا چاہیے کہ مغرب کی جماعت نکل جائے، روزے میں سوشل میڈیا فضول چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے، سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، سبحان اللہ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔